الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ میں نے جو سورہ قلم کی 4 نمبر کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر، یہ اخلاق جو ہے یہ مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے انتہائی سب سے بلند مرتبے پر شامل تھے۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا جو خلق تھا، جو قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں پورا آپ کا عمل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ کے جو بھی معاملات تھے وہ قرآن کے ذریعے، قرآن میں جو پیش کیے گئے ہیں اسی کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور تھے، اور اسی کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، وہ سرزمین مکہ کب آباد ہوئی، وہ کیا تھی، کیسے تھی۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ عرب دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حجاز کا پورا جو آج کا علاقہ ہے، سعودی عرب ہم جسے کہتے ہیں، یمن ہے، عمان ہے، عمان کے اوپر ادھر ایران آتا ہے، عراق آتا ہے، جارڈن آتا ہے، شام آتا ہے، ادھر پھر فلسطین کا علاقہ ہے، اور ادھر یہ حبشہ کا علاقہ ہے، ایریٹریا وغیرہ، ایتھوپیا، اور اس کے بیچ میں یہاں بحر احمر ہے جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ تھا۔ سیدار کی نسل سے 21ویں یا 42ویں پیڑھی میں عدنان پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ عدنان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ہیں۔ عدنان کے پھر اور بعد میں مان، نزار، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، اور پھر فہد۔ یہ 208 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سر سید احمد خان نے لکھا ہے 208 یا 210 عیسوی کے آس پاس یہ فہر پیدا ہوئے، اور یہ جو ان کا لقب قریش تھا، یہ فہر کا ان کا لقب قریش تھا۔ قریش کہتے ہیں توڑنے والے کو، ان کا لقب قریش ایسے پڑ گیا کہ اب دو اس کے بارے میں روایت ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت قحط پڑا، یا ایک روایت ہے کہ حاجی آتے تھے، ان کو یہ روٹی پکا کے توڑتے تھے روٹی کو، اور روٹی کو توڑنے کے بعد اس میں شوربہ ڈال کر اس کو ملا کے کھلاتے تھے، تو اس کو توڑنے والا کا نام وہاں سے پڑ گیا ان کا، فہر کا۔ تو یہ قریش کہلائے۔ پھر اس کے بعد غالب، کہا، مرہ، پھر ایک بڑی شخصیت آتی ہے قصی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں۔ یہ قصی جو تھے ان کا نام زید تھا۔ پھر قصی کے 2 بیٹے تھے، عبدالدار اور عبد مناف۔ تو عبدالدار، عبد مناف، اور ان کے پھر عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم۔ قصی کے بیٹے عبدالدار اور عبد مناف چھوٹے، عبدالدار بڑے۔ تو جو چھوٹے بیٹے تھے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ ایکٹیو تھے بنسبت عبدالدار کے، لیکن قصی نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں پوری حکومت دی اپنی، اور چونکہ وہاں پہ حکم چلتا تھا قبیلے کے سردار کا تو سب نے ان کو مانا۔ لیکن جب عبدالدار کا بھی انتقال ہو گیا، عبد مناف کا بھی ہو گیا، تو پھر جو بھتیجے دونوں کے اولاد تھے ان کے درمیان پھر جھگڑا ہوا، تنازعہ ہوا سرداری کے اوپر۔ تو پھر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر بعد میں۔ تو عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، عدنان جو ہے یہ 122 بیفور کرائسٹ، اس کے بعد فہر 208 عیسوی میں، یعنی دونوں کے درمیان تقریباً 400 ساڑھے 400 سال کا فاصلہ ہے۔ فہر میں 208، اور اس کے بعد 208 کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی کی ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہیں تو آپ کی جو نسل ہے اس کے تعلق سے آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی، خلق یعنی انسانوں کی تخلیق فرمائی، جانداروں کی، تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا،
پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگوں کے درمیان پیدا کیا اور ان کے درمیان ان کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی نسل میں، پھر بیچ کی جو 20 سے 40 پیڑھیاں اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، اس کے بعد عدنان، اور عدنان کے بعد پھر 200 سال 400 سال بعد فہر، اور فہر 208 210 میں، اور اس کے 360 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح یہ نسل جو ہے، یہ قصی جو ہیں، یہ فہر کے جو پڑپوتے تھے، یہ بڑی طاقتور اور بڑے زبردست شخصیت کے مالک ہیں قصی۔ انہوں نے جو ہے، قصی نے بڑے زبردست کام کیے۔ مکہ میں آنے کے بعد جو الگ الگ قبیلے تھے ان کو جوڑا انہوں نے اور اپنے آپ کو مستحکم کیا، اور انہوں نے کچھ خاص کام کیے قصی نے، اس لیے ان کو بہت زیادہ امپورٹنس تھی عربوں کے درمیان۔ انہوں نے دار الندوہ کا قیام کیا۔ دار الندوہ کیا چیز ہے؟ مکہ میں دار الندوہ، مکہ جو ہے نا پورا پہاڑیوں سے گرا، 7-8 پہاڑیاں ہیں، ہر پہاڑی کی جو ہائٹ ہے تقریباً 1901 میٹر سے لے کے 2700-800 میٹر کے آس پاس الگ الگ پہاڑیاں ہیں مکہ میں۔ مکہ میں ایسی کوئی چٹیل میدان نہیں ہے۔ آپ جو لوگ بھی گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، یا آج بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے پہاڑوں کے درمیان یہ آباد ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے قصی نے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرکھے تھے، انہوں نے وہاں پہ کچھ بہترین کام کیے۔ انہوں نے دار الندوہ کا قیام۔ دار الندوہ کیا چیز تھی؟ بڑے بڑے معاملہ، ہمارے پنچ بنگلے بولتے ہیں نا، پنچوں کا میٹنگ ہوتی جہاں پہ، تو پنچ بنگلہ کہلاتا۔ تو دار الندوہ ایسا ہی تھا، جہاں بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے وہ فیصل کیے جاتے تھے۔ بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہوتا تھا تو وہاں پہ فیصل کیا جاتا تھا۔ یہ قصی کے زمانے میں تقریباً 440 میں کے آس پاس کا ان کا زمانہ ہے۔ لبا، جنگ کا پرچم انہوں نے بنایا اپنے لیے۔ خانہ کعبہ کی پاسبانی کے لیے انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ نظم کیا۔ شروع سے ہی لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد آنا، طواف کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ سقایا، پانی پلانے کا نظم کیا۔ پانی کا نظم ہی نہیں ہے پورے مکہ میں، لیکن آپ نے وہ جو زمزم وغیرہ کی وجہ سے اس کو پھر پانی وانی پلا، لیکن بعد میں زمزم کا کنواں بھی ان لوگوں نے گنوا دیا تھا، زمزم کا کنواں بھی ختم ہو گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اور پھر رفادہ بھی انہوں نے کیا، یعنی حاجیوں کے لیے میزبانی کرتے تھے، جو غریب حاجی آتے تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مکہ میں کہاں ہوٹلیں اس زمانے میں کچھ بھی نہیں، تو وہاں پہ یہ کھانے پینے کا نظم کرتے تھے۔ پانی کے بارے میں یہ آتا کہ ایک بڑے سے ہاؤس میں پانی ڈال دیا کرتے تھے زمزم کا، اور اس میں کھجور اور کشمش ڈال کے اس کو میٹھا کر دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو پلایا کرتے تھے کہ جو حاجی آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے 2-3، ایک تو زمزم اپنے اندر خود بہت سارے منرلس رکھتا ہے، اس کے علاوہ کھجور ایک ایسی چیز ہے عرب میں کہ جو آئرن رکھتی ہے اور طاقت بڑھاتی ہے، انسانی جسم کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، اور کشمش بھی، تو اس کو ملا کے یہ اس کو پانی پلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے بعد اب یہ جو 5-6 اعمال تھے، جب قصی کے انتقال کے بعد ان کے جو عبد مناف اور عبد الدار، ان کے بیٹوں کے درمیان جب جھگڑے ہوئے، تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں تو وہ عبد مناف کے بیٹوں کی طرف چلی گئی، اور کچھ باتیں جو ہیں جیسے دار الندوہ، لبا اور رفادہ، یہ عبد الدار کے بیٹوں کی طرف رہ گئی، اور حجابہ، سقایا جو ہے تو یہ عبد مناف کی طرف آ گئی۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ عبد مناف کے بیٹے پھر ہاشم، عبد المطلب کے بھی تعلق سے آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کہ ان کے جو والد مطلب، ان کے چچا مطلب ہاشم جو تھے، یہ ایک دفعہ مدینہ کی طرف گئے۔ مدینہ میں وہاں انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد وہ پھر جب شام کی طرف گئے تو واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب مطلب کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا ہے وہاں پہ، ان کے بھائی کا، تو یہ اس کو لے کے آئے۔ 7-8 سال بعد پتہ چلا۔ جب وہ لے کے آئے تو ان کے بالوں میں تھوڑی سفیدی تھی وہ بچے کے، تو ان کو شیبہ الحمد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی لے کے آیا، اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آئے مکہ میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو مطلب نے کہا نہیں، عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے یہ۔
اور عبد المطلب جو تھے وہ بھی اپنے چچا کی طرح بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے، اور انہی کے دور میں، انہی کی جب قبیلے کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ اہم واقعات ہوئے عبد المطلب کے دور میں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ سے دریافت کیا، اور جب یہ زمزم کا کنواں دریافت کر رہے تھے تو اس وقت کئی عربوں نے ان سے کہا، عرب قبائل نے، کہ ہم کو بھی اس میں شامل کرو۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم اس میں تم کو شامل نہیں کریں گے۔ تو کچھ عرب قبائل جو وہاں مکہ میں تھے، ان لوگوں نے کاہنہ کی طرف رخ کیا، سفر کیا کہ اس کو جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو لیکن ان لوگوں کو بیچ میں ہی کچھ ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش آ گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو کام ہے صرف عبد المطلب ہی کریں گے، ہمارے اس میں کچھ ہم کو اجازت نہیں ہے اس کام کی، تو واپس آ گئے۔ تو وہ عبد المطلب کی جو شخصیت ہے، جو عزت ہے، وہ اس سے بڑی کہ بھئی انہوں نے زمزم کا کنواں ان کی طرف دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ایجاد کھوجنے کے لیے، اور انہوں نے اس کو کھوجا اللہ کے حکم سے۔ دوسرا، اسی زمانے میں ابرہہ جو تھا وہ یمن سے ہوتا، یمن میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا اور پورے عرب میں یہ اعلان کرایا کہ اس کلیسا کی زیارت کرنے آؤ۔ لیکن لوگ تو صدیوں سے کعبۃ اللہ کی طرف زیارت کرنے جاتے تھے، عرب جتنے تھے، تو وہ اس کو ناراض ہوا، تو اس نے پھر ابرہہ کا لشکر، ہم سنتے ہیں نا، تو ابرہہ کا لشکر جب وہاں گیا، اس نے چاہا کہ میں اس کعبۃ اللہ کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تاکہ اگر نہ یہ رہے گا تو لوگ سب کے سب یہ جو میرا بنایا ہوا کلیسا ہے اس کی طرف آ جائیں گے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ، جو آیت سورت اتری ہے کہ جب اس کے سب سے بڑے حاجی کو، محمود نام ہے اس، کئی جگہ میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کو جب کعبہ کی طرف بڑھایا جاتا تو رک جاتا، کعبہ سے دوسرے سمتوں میں بڑھایا جاتا تو بڑھتا، پھر اس کے بعد ابابیل و پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی معاملہ کیا ہوگا۔ تو یہ دو معاملات جو ہیں حضرت عبد المطلب کے درمیان ہوئے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے عبداللہ، تو یہ حضرت عبد المطلب نے بھی جب اس طرح سے بہت ساری باتیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت و شرف میں بلندی عطا کی، تو انہوں نے ایک جگہ طے کیا اللہ سے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو تیری نظر کر دوں گا۔ تو وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے پھر وہ معاملہ کیا ہے کہ عبداللہ کے نام سب سے زیادہ چہیتے تھے حضرت عبد المطلب کے، تو جس طرح سے بھی کہ بعد میں پھر وہ تیروں کے ذریعے بڑھاتے گئے، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 100 اونٹ پہ جا کے پورا فال بار بار پھر اونٹوں کے نام نکلا تو اونٹ قربان کیے گئے۔ تو عبداللہ شام کی طرف گئے کھجوریں لانے کے لیے، تو مدینہ میں انہوں نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد وہیں پہ ان کا یا تو شام سے واپسی پہ یا وہیں پر ہی بخار آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ جو تھیں وہ پھر لے کے مکہ آ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تولد ہوئے، آپ وہ دوران زچگی مکہ آ گئیں، مکہ میں تولد ہوئے، پھر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب بہت چاہتے تھے آپ کو اور اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے پاس ایک فرش لگتا تھا، اس فرش میں حضرت عبد المطلب بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے یا لوگ ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ تو ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی وہ فرش پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور آپ چھوٹے تھے تو آپ وہ جا کے فرش پہ بیٹھتے تھے، تو آپ کے چچا ہٹاتے تھے وہاں سے ان کو کہ یہ عبد المطلب کا فرش۔ تو عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں، میرے اس بیٹے کو آنے دو، بیٹھنے دو، یہ بڑا عظیم بچہ ہے، اس کو یہاں بیٹھنے دو۔ یعنی ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی ایک شخصیت کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ آگے جا کے جو ہے تو یہ میری جانشینی کا حق ادا کریں گے کر کے۔ پھر 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ وہ بھی حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے، ماں کا انتقال 5-6 سال کے اندر، اور پھر پوری محبت ماں اور باپ کی دادا نے دی، دادا کا بھی انتقال 8 سال، 8 سال کا بچہ، آپ اندازہ لگائیں، 8 سال کا معصوم بچہ، سر سے تینوں شفیق ہستیوں کا سایہ اٹھ گیا، اس وقت اس کا کیا مزاج ہوگا۔ لیکن عبداللہ کے بھائی، ایک ماں جائے بھائی ابو طالب، ان کی اس میں دیکھے گئے تھے آپ حضرت عبد المطلب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت و نگہبانی کرنا۔ تو حضرت عبد
المطلب نے ابو طالب کو، تو ابو طالب اور ابو طالب کی اہلیہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے. تو یہ ایک شجرہ نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مکہ کے کچھ شروع کے باتیں ہیں وہاں کی. یہ وقت ہے نا میرے پاس تھوڑا سا، میں نے 10:15 بجے شروع کیا تھا، میں 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. دیکھیے قریش نے ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ بنا رکھی تھی، اور جو مختلف قبیلے تھے وہاں پہ، ان قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی. وہ پارلیمنٹ کیا تھی؟ ایک فال گیری کرنا، فال نکالنا، وہ بنو جمحہ کی طرف تھی. مالیات، اکاؤنٹنسی، اس کا کام بنو سلیم کرتے تھے. شورا، یہ بنو اسد کرتے تھے. دیت یعنی خون بہا اور جرمانوں کا فیصلہ کرنا، یہ بنو تیم کرتے تھے. قومی پرچم کو لے کے چلنا بنو امیہ کا تھا. فوجی کیمپ کا انتظام شہ سواروں کی طرف کو ان کا نظم کرنا بنو مخزوم کی طرف تھا. سفارت، ایمبیسیڈرز، یہ بنو عدی ہوا کرتے تھے. تو یہ اس طرح کے ان لوگوں نے اپنے مختلف قبیلے، یہ سارے قبیلے جو ہیں جن کے میں نے نام لیا، یہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے قریش کے ساتھ ساتھ میں. تو ان لوگوں کی سب کی طرف الگ الگ ذمہ داریاں تھیں ان لوگوں کی. اب عرب میں دین کون سے تھے؟ ہم نے عرب مکہ المکرمہ بسا کیسے، مکہ المکرمہ کے ایک سیاسی حال کیا تھا، سیاسی حال کیا تھے، اور وہاں کے ادیان کیا تھے. بتوں کی پوجا ہونا، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے. عمرو بن لہی نے یہ بت لے کے آیا تھا سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں. بتوں کے نام نذرانے کرتے، قربانیاں کرتے، خون لتھیڑ دیتے اس کا حرم پہ، یا پھر الگ الگ لے جا کے آستانوں پہ ذبح کرتے. ایک جگہ لکھا ہے اگر ان کو پتھر نہیں ملتے 4-5 پتھر لگا کے جمع کر لیتے، اگر پتھر نہیں ملا تو مٹی جمع کر لیتے، اس میں بکری کا دودھ دھوتے، اس کا کچھ ایسا شکل دے دیتے اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. اس طرح سے ان لوگوں کے معاملات تھے. اور تھے کون؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل. دیکھیے جب خرابی در آتی ہے تو کس طرح سے در آتی ہے. اسی لیے قرآن جو بار بار آپ کو پن پوائنٹ کرتا ہے، بار بار ریپیٹیشن ہے قرآن میں بہت ساری آیتوں کا. جو نیا پڑھنے والا ہے بولتا ہے یہ کیا چیزیں بار بار ریپیٹ کی جاتی، وہ اس لیے ریپیٹ کی جاتی کہ تم بہکو مت، تم بہک نہ جاؤ جس طرح سے دوسری قومیں بہکی ہیں. یہودی بہکے، عیسائی بہکے، اس کے پہلے یہ بت پرست. یہ کس کی اولادیں تھی؟ یہ مکہ میں جو آباد ہوئے تھے. تو میں نے جب آپ سے شروع میں کہا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار ان کی اولادوں میں سے تھے یہ لوگ سب. وہی لوگ آ کے بسے، قبیلہ جرہم آ کے بسا. تو لیکن ان لوگ دھیرے دھیرے یہ بگاڑ یہاں تک آ گیا. الگ الگ جانوروں کے نام، بوئرا، صاحبہ، وسیلہ. بوئرا صاحبہ جو تھا کوئی جانور، اونٹنی، لگاتار 10 مادہ بچے پیدا کرتے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا اونٹنی یا اونٹ، اس کو سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. کوئی مہمانوں کا دودھ، صرف مہمان ایک کوئی بکری کا دودھ پی سکتے تھے جو صاحبہ ہوتی تھی، جو 5-6 بکریاں ایک ساتھ دے دیتی تھی لگاتار، ایک کے بعد ایک. اس کا یعنی الگ الگ قسم کے انہوں نے اپنے اوپر کچھ بندشیں ڈال رکھی تھی. اس کا گوشت مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھائیں گی. مردار پیدا ہوا تو سب مل کے کھا لیں گے. عجیب عجیب. تو اس طرح سے بت پرست تھے مکہ کے اطراف میں بھی اور مکہ میں بھی. اس کے علاوہ وہاں پہ عیسائی تھے، یہودی تھے، مجنو کاہن تھے، عراف تھے، نجومی تھے. اس طرح بہت سارے لوگ وہاں پہ بسے ہوئے تھے. اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حنفا بھی بستے تھے وہاں پہ. یہ حنفا کون ہے؟ یہ حنیف کی جمع ہے. ان لوگوں کا یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ چلتے چلتے کہیں بھی اللہ کے آگے جھک جاتے تھے اور یہ کہتے اللہ ہمیں تیرے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اگر ہمیں کچھ پتہ چلے تو ہم تیری عبادت ویسے کریں گے. تو حنفا بھی تھے کچھ اس میں سے. عزیزان محترم، جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ابھی آپ دیکھیے ہم بولتے ہیں کہ ہمارا کام، ہم ان سے ہماری وابستگی ہے، ان سے ہماری وابستگی ہے. یا تو چچا تھا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب. بتائیے اب قرآن کی آیت ہے. اس کی لونڈی تھی صوبیہ،
اس کا دودھ پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد ماں حلیمہ کے ساتھ گئے مضافات میں، وہاں جو ان کا رواج تھا وہاں آپ کا وہ کیا گیا. یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس بات کی طرف آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کس طرح ڈیولپ کیا بچپن سے لے کے جوانی تک. ابھی نبوت ملنے بات نہیں ہے، ابھی 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، اور 10 سال کی عمر میں یہ سارے پرانے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے جو یہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں. اب 10 سال کی عمر میں ابو طالب کے پاس جب آپ دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے میرے چچا کو، آپ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کیا چرانے جاتے ہیں؟ بکریاں. اب دیکھیے صاحب، جب آدمی اگر کوئی چیز سیکھنا چاہے نا تو چھوٹی سی چیز سے بھی سیکھ لیتا ہوں، کوئی بھی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کے گن وہ بکریاں چرانے سے سیکھے. اب آپ بولیں گے کیسے؟ بکریاں جو ہیں جب وہاں سے سب جب لے کے نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے گھروں کو جاتے. ایک جگہ تو بکریوں کا میڑوں کا ریوڑ ملنے سے رہا، بکریاں بھی تھیں بھیڑیں بھی تھیں، دونوں کی خصوصیات الگ، دونوں کا چرنے کا نظم الگ. وہ ان کو لے کے نکلتے، ایک ایک جگہ سے جمع کرتے. تو لیڈر جو ہوتا ہے جب مہم پر جاتا ہے تو آگے آگے رہتا ہے، سب جگہ سے بکریاں جمع کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ لیڈرشپ کا، سب سے پہلا پوائنٹ جب وہ کسی مہم پہ جا رہا ہے، مہم کیا ہے؟ بکریاں چرانا. آگے آگے رہے گا، سب جگہ سے بکریاں جمع کرے گا، ان کو لے کے پھر جغرافیائی معلومات، جغرافیکل انٹرپریٹیشن اپنے علاقے کا. بکریاں مکہ ہے، وادی عزیزہ ہے، آج یہاں لے کے گئے بکریاں چرانے، کل کہیں اور لے جانا پڑے گا. کیوں؟ یہاں تو ہریالی ختم ہو گئی، تو کل میں کہاں لے جاؤں گا؟ وہ بات ذہن میں رکھیں. جب بکریاں لے کے آتے تھے واپس تو سب سے پیچھے چلتے تھے. جب مہم کامیاب ہو جائے تو لیڈر آگے نہیں ہوتا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ وہاں سے سیکھا. آپ سب بکریوں کو آگے آگے لے کے گئے اور بکریاں خود اپنے 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 باڑوں میں چلی جاتی تھی. تو یہ کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سیکھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے ہر بکری کا اور میڈے کا نام دے رکھا تھا. وہ میڈوں کی غذا الگ ہوتی ہے، بکری الگ کھاتی ہے، بکری کوئی بھی چارہ کھا لیتی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر اپنا دھیان دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لیڈرشپ کے یہ گن آئے آپ کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ اطراف کی معلومات. تیسرا، بکریاں میڈے آپس میں لڑتے ہیں تو ٹیم کے اندر مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے الگ رکھنا. ہر ایک کا الگ مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کسی کے اندر مزاج میں سختی ہوتی ہے، کوئی ذرا سی بات پہ بھڑک جاتا ہے، کوئی ذرا سی بات کیا گالی بھی دے دو تو خاموش رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہ حکمت سیکھی کہ آپ نے اپنے پوری ٹیم جو بعد میں ڈیولپ کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ ان کے جو کیریکٹرز تھے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا، اس کے خاص کیریکٹرز کو. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے. جب تجارت کے لیے گئے تو ایک بہت زبردست رائٹر ہے، یہ میجر ہوا کرتا تھا برٹش فوج میں، آرتھر گلین لیونارڈ کر کے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اسلام ہارمونی اینڈ اسپریچل ویلیو. اسلام ہارمونی اینڈ اسپریچل ویلیو 1910 کے آس پاس اس نے کتاب لکھی. اس نے ایک بڑی خاص بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو یہ پورا ریگستان کا علاقہ، ریگستان میں دور دور تک کوئی پرند نہیں، چرند نہیں، پانی کی ندیوں کی وہ نہیں، وہاں پہ ندیوں کے بہنے کی آواز نہیں، ہواؤں کا بس ایک دور تک سناٹا. دن میں گرم، رات میں ٹھنڈ. اور رات میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو صرف آسمان کے تارے نظر آ رہے ہیں، یا اگر اماوس کی رات ہے تو وہ بھی نہیں، بالکل ٹمٹماتے ہوئے کچھ تارے آ رہے ہیں. لیکن ایسے ماحول میں آپ کو جہاں پہ آوازیں آپ کے کانوں میں نہ آئیں، تو ایسے ماحول میں آپ کا ذہن جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سوچنا شروع کیا، میں کون ہوں، میں کس لیے آیا. یہ سب نبوت کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. پھر قرآن میں نہیں ذکر کیا گیا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا، کیا تم نے دیکھا نہیں پہاڑوں کو کیسے میخوں کی طرح گاڑ دیا، اونٹوں کو کیسے پیدا کیا، زمین کو کیسے سطح بنا دی. تم سوچتے کیوں نہیں اس کے اوپر؟ بار بار آیتیں دی گئی ہیں نا، سوچتے کیوں نہیں؟
تو نوجوانی کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کائنات کیا ہے. دیکھیے کیسا یہ وہ جو گلین لیونارڈ ہے وہ لکھتا ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قافلے میں سفر کرتے تھے تو اس وقت جب آرام اور سکون مل جاتا تھا سفر میں تو اس وقت یہ باتیں سوچا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا بچپن سے. اچھا اس کے بعد آپ جب بڑے ہوئے تو آپ سوشو پولیٹیکلی بہت ایکٹیو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں جا کے نہیں بیٹھ گئے سوچنے کے بعد. تو جب سوچتے رہے ہر بات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دم غار میں جا کے نہیں بیٹھ گئے. سوشلی پولیٹیکلی ایکٹیو رہے اپنے میدان میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنگ فجار کا واقعہ ہے. جنگ ہوئی مکہ بڑی جنگ ہوئی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو رول پلے کیا بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. اس کے بعد ایک حلف الفضول ایک کووننٹ ایک معاہدہ بنا. کہاں پہ؟ مکہ میں. یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کی ہے اس کے پہلے کا حلف الفضول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کا ایک شخص آتا ہے باہر سے. اس کے ساتھ ایک اس کی بیٹی کو ایک وہاں کا بڑا سردار مکہ کا اٹھا لیتا ہے. تو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح بہت سارے ساتھیوں نے مل کر ایک حلف لیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے. کیا کریں گے؟ مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے. جب اس کے بعد وہ روتا ہوا جب ان کے پاس آیا تو یہ گئے ان لوگوں نے جا کے ان سے وہ کہا کہ تم ابھی اس بچی کو واپس کرو اور اس نے گھبرا کے وہ بچی واپس کر دی. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ شاید ابو لہب کے تعلق سے آتا ہے وہ کہ اس نے کسی سے معاہدہ کیا رقم دینے کا باہر سے آئے ہوئے شخص کے ساتھ اور اس نے رقم نہیں دی. وہ روتا ہوا ان کے پاس آیا حلف الفضول کے جو ممبرس تھے ان کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں نے حلف الفضول کے جو ممبرس تھے انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بولو شخص کو کہ ہم حلف الفضول والوں نے ہم کو بھیجا ہے تمہارے پاس یعنی تم ہماری رقم واپس کر دو نہیں تو ہم آتے ہیں تمہارے پاس. تو ان کے ڈر سے اس شخص نے وہ باہر سے آئے ہوئے آدمی کی رقم واپس کر دی. ہے نا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے ذریعے اس طرح سے عبداللہ بن جدعان کے ساتھ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے سوشلی ایکٹیو تھے کہ جو بھی ظالم اور مظلوم ہے دونوں کی مدد کرتے تھے. ظالم کو ظلم کرنے سے اور مظلوم کو ظلم اس کے اوپر جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آخری وقت کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی مجھے حلف الفضول کے لیے بلائے تو میں وہ تیار ہوں حلف الفضول کے لیے. اور آج بھی مجھے 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی وہ حلف ہے وہ کووننٹ وہ چیز مانتا ہوں میں اس معاہدے کو آج بھی اگر کوئی مجھے بلائے. اندازہ لگائیے ایک کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب دولت کمائی. ہم کیا سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس. دنیا کا ہر انسان اس کی زندگی میں ایسا دور آتا ہے کہ جب وہ واقعی تھوڑا بہت مجبور ہو جاتا ہے. ہر ایک زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ اس کے اوپر کچھ تنگی محسوس ہونے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں دور آئے ہیں. لیکن جب آپ نے تجارت شروع کی تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے جب پہلی دفعہ آپ کے ساتھ مال بھیجا تو اس کے عوض میں 1 اونٹ دیا آپ کو اور 1 اونٹ کی قیمت اس وقت 400 درہم ہوتی تھی. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 1 اونٹ کے بعد ایک بکری کی قیمت 30 درہم, بھیڑ کی 25 درہم, کدال کی 6 درہم. یہ اندازہ لگا لیجیے آپ. اس کے ذریعے آپ سوچ سکیں گے کہ 400 درہم تو 1 اونٹ ملا کرتا تھا. تو 400 درہم آپ نے کمائے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ کی شادی ہوئی خدیجہ کبریٰ سے 25 سال کی عمر میں تو آپ نے مہر میں 2 روایت آتی ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ 20 اونٹ مہر میں دی. 20 اونٹ آدمی مہر میں کتنی رقم دیتا ہے؟ سب سے تھوڑی بہت جو رقم ہوتی ہے وہ دیتا ہے. اور دوسری روایت آئی 500 مسقال یعنی آج کے دور میں 1.5 کلو چاندی تقریباً 1,40,000 1,50,000 کے آس پاس کی رقم آپ نے مہر میں دی. آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمائی خوب کمائی لیکن اس کے حریص بن کے نہیں بیٹھے. اس کو دانتوں سے دبا کے نہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
جس کو ضرورت پڑی، جس کو جب چاہا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہے لوگوں کی۔ اب قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو مال ہے یہ تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور لیس البر والی آیت دیکھیے تو 177 نمبر کی، کہ یعنی وہ کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کے ایمان یہ تھوڑی کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف مغرب کی طرف کر لو، بلکہ کیا ہے، یہ ہے کہ تم اپنی پیسہ خرچہ کرو یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، اور اس طرح سے پوری تفصیل ہے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو اور زکات دو۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو آپ جب وہ کمائیں گے نہیں تو خرچہ کہاں کریں گے؟ آپ تو خود مجبور ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کو عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دیکھ لیجیے، انہوں نے خوب کمایا، لیکن خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان لوگوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں پیسہ بھی کمایا اور اس کو لوگوں کے اوپر خرچہ بھی کیا، تجارتی سفر کیے، غور و خوض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر، اس طرح سے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ایک بات میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا، آج ہم لوگ جو ہے تو موبائل کے ذریعے بہت ان ایکٹیو ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جفاکش زندگی گزاری ہے، بہت جفاکش زندگی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے یا جو اچھا مسلم بننا چاہتا ہے، اچھا مسلم ہمیشہ لیڈ کرے گا، تو جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں جفاکشی ضروری ہے۔ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جفاکشی اپنے اندر پیدا کی، ویسے آپ کو کرنا ہوگا، ہم لوگوں کو کرنا ہوگا۔ ہر معاملے میں آگے بڑھے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ مدینہ میں ایک دفعہ دھماکہ ہوا، لوگ گھبرا کے باہر آئے، حالت پہلے سے نازک تھے، تو دیکھیں کہ دور سے کوئی گھوڑا دوڑاتے چلے آ رہا ہے۔ یہ لوگ آ کے سب ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ وہ جہاں سے دھماکہ ہوا وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ دیکھے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں گھوڑے میں، کہنے لگے کچھ بات نہیں، جاؤ، کوئی نہیں، ایسی تھا، کوئی وجہ تھی، وجہ بتا دی، ایسا تھا۔ یعنی لیڈرشپ کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس کا پہلے ہی وہ دھیان رکھ لیتا ہے کہ کیا معاملہ ہے اور اس کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم کو جو پتہ چلتا ہے وہ یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، لیڈرشپ کے گن سیکھے، جہاں موقع ملا وہاں سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیڈرشپ کی کوالٹیز اپنائی، اس کے ساتھ جفاکش زندگی گزاری اور دولت بھی کمائی اور اس کو غریبوں میں تقسیم بھی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ، میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے کہ آپ خلق عظیم کے اوپر متمکن ہیں۔ تو ایک تاجر تھا مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، کبھی آپ جاتے تھے اس کا سامان لے کے، کبھی وہ آپ کا سامان لے کے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تاجر دوست کسی کو نہیں پایا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں، کیسے؟ تو بولے جب بھی وہ میرا سامان لے کے باہر جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے گھر جانے سے پہلے مجھ کو میری پوری تفصیلات دے دیتے تھے تجارت کی، کہ کتنا مال بکا، کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان، کیا فائدہ، اور فائدہ سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور جب میں ان کا مال لے کے جاتا تھا تو لوگ آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا فائدہ، ہمارا کیا فائدہ ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو سب سے پہلے میری صحت کے بارے میں پوچھتے تھے، پھر میری خیریت کے تعلق سے پوچھتے تھے، اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے اور گھر چلے جاتے۔ یعنی یہ کوالٹی سمجھیے آپ، اس کو اندازہ لگائیے آپ اس بات کا کہ مال دیا ہے نا بھائی۔ اب کچھ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک دن گیا بمبئی گیا، بمبئی سے واپس لے کے آ گیا رات بھر میں جا کے مال، وہ تو مہینوں کا سفر رہتا تھا، مہینوں کے بعد آیا جاتے تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ آپ آگے کیا پوچھتے تھے، تمہاری صحت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارے مزاج کیسے، اپنے مال کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست۔ اور ایک آخری بات جو میں آپ سے وہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق دیے ہیں، اور معاف کیجئے میں ہو گیا، آپ ہو گئے، ہم عورتوں کے حقوق نہیں دینا چاہتے۔ عورتوں کے ایک ایک حقوق دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو ایسے جگہ سے اٹھا کے بٹھایا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے آپ نے کیا حقوق دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو۔ ان کے بارے میں پڑھیے،
ان کے تعلق سے سوچیے سمجھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عورتوں کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جو حقوق دیے گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اور جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں، جو رسمیں ہوں گی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور ایک نیا سویلائزیشن کھڑا کر کے دے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، نیا سویلائزیشن. میں نے آپ سے ذکر کیا ایران اور کسرا کا اور قیصر کا، روم کا. آپ بتائیے اسلامک آرکیٹیکچر کہاں سے آیا؟ اسلامی خطاطی کہاں سے آئی؟ آپ کے اڑنے کے پہننے کے جو کپڑے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کیسے مختلف ہے دوسرے لوگوں سے؟ یہ اسلامک سویلائزیشن کریٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. آپ کے کھانے کے جو آداب ہیں وہ کھانے کے آداب کہاں سے آئے؟ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ حلال اور اس میں رزق حلال اور کس طرح سے اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، کس طرح پکایا جائے، یہ کہاں سے آیا سب؟ یہ سارا سویلائزیشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. آپ سوچئے کبھی اس باتوں کو، اپنے ذہنوں میں غور کیجئے اس بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ عرب جو تھے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب اور جوئے کے انتہا سے زیادہ آپ ان کے چاہنے والے تھے، یہ عرب جو اس وقت کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دھیرے مولڈ کیا ان کو کہ جب شراب کی حرمت کا وہ قرآن میں آیت آ گئی تو گلے میں رکھی اٹکی ہوئی کو کلی کر دیا انہوں نے، اندر نہیں اتارا، تھوک دیا اس کو. ٹرانسفارمیشن 20 سال میں آیا. ایسے ہی آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات تھیں، وہ انہوں نے انسانی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو سمجھا اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور اس کے ذریعے یہ انقلاب برپا کیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک 5-1 منٹ بچے. دیکھیے میں آپ کو جب سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر سویلائزیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے لوگوں کو ایسا جوڑا کہ آپ کے جانے کے 300 سال بعد تک مسلمان سائنس کی دنیا میں اپنے عروج پر رہے. آپ الخوارزمی کا نام لیجیے. آپ کا جو کمپیوٹر ہے نا، یہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آپ موبائل پہ بیٹھ کے، ایک رامانوجن کر کے ایک سائنٹسٹ ہے. میں نے فورٹران 4 کی کتاب 1986 میں پڑھی تھی، میرے کورس میں تھا وہ. اس میں پرنٹائز ہال انڈیا، پرنٹائز ہال کی بک ہے، بہت مشہور انٹرنیشنل بک ہے. اس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر الخوارزمی نہیں ہوتا تو آپ کے کمپیوٹر نہیں بنتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر چلتا ہے الگورتھم پہ، اور الگورتھم الخوارزمی کی کرب شکل ہے، اور الخوارزمی نے کمپیوٹر بنا. جابر بن حیار کیمیا کے ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے نابینا ہو گیا. ابن سینا نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ابن سینا کی کتابیں طب کے تعلق سے 15ویں صدی 16ویں صدی تک پڑھائی گئی ہیں. آپ کے ابن الہیثم نے آپٹکس کے اوپر کام کیا ہے. آپٹکس یہ جو ہم چشمے پہن رہے ہیں اور دور کی چیزوں کا آپٹکس، اس میں ابن ہیثم کا کام ہے. تاریخ کے اوپر اتھارٹی ابن خلدون مانا جاتا ہے. یہ جو سرجری کے انسٹرومنٹ ہیں نا، یہ الزہویری نے بنائے تھے. آج بھی کچھ اس کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹ آج بھی کام دے رہے ہیں. ہم باٹنی پہ، زولوجی پہ، تصویریں ان کے جانوروں کے، یہ سب کس نے کیا؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی. اور یہ جب بات کی، میں نے وہ کہا نا، لیونارڈ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر یہ ڈیولپ کیا کہ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، بیٹھو ڈیولپ کرو. یہ بابر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، بابر شاہی صاحب، یہ ایک اپنے آپ میں ایک آرٹسٹ ہے. یہ بہترین ایک اپنا ایک شناخت رکھتے ہیں. یہ اور اس کو میں پہچانتا ہوں، برسوں سے پہچانتا ہوں اس کو، بابر کو. یہ ایسے ہی بن گیا کیا؟ یہ اس میں کچھ تو محنت کی ہوگی. آج سے 92, 93, 94 کے زمانے میں یہ کیا تھا اور آج کیا ہے. ہی از اے نون فگر ان ناگپور، ناٹ اونلی ان مسلم بٹ اراؤنڈ ادر کمیونٹیز ایز ویل. کہاں سے آ گیا ہے یہ کوئی اسپیشل ہے اس کے پاس؟
آپ کے پاس جتنا ذہن ہے اتنا ذہن ہے، جو ہاتھ پیر آپ کے پاس ہے جتنا گوشت ہے اتنا اس کے پاس ہے، کہاں سے آ گئے؟ یہ غور و فکر کرنا، سوچنا، ایک ٹاسک پکڑ کے اس کے اوپر کام کرتے چلے جانا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، میں نے شروع میں کہا نا، کوئی اچھا رہتا ہے، کوئی نازک مزاج ہے، کوئی تیز مزاج ہے، کوئی ذرا سی بات پہ گرم ہو جاتا، کس کو ذرا سی بات گالی بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ تو آپ کو جو چیز اچھی لگتی سوچیے میں کیا بن سکتا ہوں، میں کیا فائدہ دے سکتا ہوں سوسائٹی کو، اس کے اوپر کام کیجیے۔ اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سنت ہے۔ اور آپ یہ بات کو دھیان میں رکھیے کہ یہ جب کہا گیا نا کہ جب سنتیں ختم ہو جائیں گی تو چھوٹی چھوٹی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے والوں کو بے انتہا ثواب ملے گا۔ یہ غور و فکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لوگوں کے کام آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حلف الفضول جیسا سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگوں کو جمع کر کے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم